السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد اور عورت علیحدگی میں نہیں ہوتے مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کے لیے پردے کا بے حد اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت نامحرم ہوں اور وہ علیحدگی میں ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے، یعنی کسی بھی وقت اس علیحدگی کا فائدہ شیطان اٹھا سکتا ہے۔ تو موجودہ دور میں اس معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو بہت سارے لوگ کہ ہمیں تو بہت کانفیڈنس ہے خود پر، یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنے کے برابر ہیں، تو جو چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیں اور جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، ہمیں اس میں اپنی عقل کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اپنی عقل سے اس کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اس کا بے حد ثواب ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعہ پڑھے تو اسے چاہیے کہ 4 رکعت سنت پڑھ لے، خواہ اکٹھے یا 2 کر کے۔ مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر سے سنت ادا کر کے جائیں، یعنی سنت نماز گھر میں پڑھ لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز جمعے کا خطبہ سننے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنا نور تقسیم کرتے ہیں، پھر جو شخص خطبہ سننے کے لیے سب سے پہلے موجود ہو اس کو احد کے پہاڑ کے برابر، پھر جو اس کے بعد موجود ہو اس کو اونٹ کے برابر، جو اس کے بعد موجود ہو اس کو ایک بڑے درخت کے مطابق، اور پھر اس طرح سے بتدریج نور کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آنے والا شخص جب کہ دوسرے خطبے کی اذان ہو جائے تو ایک مرغی کے انڈے کے برابر، اور سب سے آخر والے کو پاؤں کے ناخن کے برابر اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو ہرگز کوئی بات نہ کی جائے، اس کا ازحد گناہ ہے۔ اسی طرح خطبے کے دوران ٹانگوں کو سکیڑ کے بیٹھنا اور ارد گرد بازوؤں کو لپیٹنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن نفلی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کسی کے ذمے اگر روزے ہوں تو وہ نفلی روزہ جمعے کے دن نہ رکھے۔ ہاں، جو لوگ ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں سنت کے لیے، یعنی نبی پاک کی سنت تھی کہ آپ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر چاند کی وہ تاریخیں جمعے کے دن میں پڑھیں تو پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا گھر کی نماز سے 27 درجہ زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی ہے، اور جمعے کا دن اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جمعے کی نماز کا حکم مکے میں آ گیا تھا، لیکن وہاں حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان جمعے کی نماز مل کر ادا کر پاتے، تو پھر مصعب بن عمیر جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے، انہوں نے سب سے پہلے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں جمعے کی نماز کروائی۔ جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے جمعے کے دن کے کچھ فرائض ہیں۔ جمعے کے دن غسل کرنا، صاف لباس پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، خوشبو لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، وہ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اللہ کے نور کے سائے میں رہتا ہے۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 11واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن
لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم علیہم، جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. جیسا کہ ہم 10ویں پارے میں غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس میں جانا کہ بہت سے لوگ اپنی ذاتی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور کچھ منافقین تھے جو باوجود اس کے کہ وہ ہر طرح سے جہاد پہ جانے کی استطاعت رکھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دل میں نفاق تھا اس لیے انہوں نے بہانے تراشے اور وہ اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان منافقین کے بارے میں بتا دیا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ آ کے آپ کے پاس طرح طرح کے عذر پیش کریں گے اور آپ ہرگز ان کے جھوٹے بہانے تسلیم نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بات تو وہی سچ ہے جو اللہ کہہ دے اور اس کا رسول کہہ دے. کیونکہ جو جھوٹ کہنے پر آئے تو پھر جھوٹ کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو سامنے والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمارا دھیان کسی اور طرف بٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے جھوٹ سننے پر مجبور ہوتے ہیں. یعنی اس وقت ان کو برملا نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو رجس کہا ہے، انہم رجس ومأواہم جہنم، کہ بے شک یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہاں اللہ کا نور نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ کا نور نہ ہو وہ جگہ ناپاک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان جھوٹ نہ چھوڑے، منافقت نہ چھوڑے، وہ نیکیوں میں استقامت اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے مومن کے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ مومن کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، خواہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کی کمائی کے بدلے مہنے نصیب ہوگی یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو جھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنے عمل پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ انسان سے تو بعض اوقات ہم جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹی گواہیاں پیش کروا کے ہم لوگوں کو اپنی فیور میں لے لیتے ہیں یا خود کو سچا ثابت کر لیتے ہیں، لیکن واللہ اعلم ما لا تعلمون، اللہ وہ جانتا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا. تو انسان مسلسل اگر غلط عمل کرتا رہے اور اللہ سے کہتا رہے کہ میں گناہ گار ہوں مجھے بخش دے، لیکن خود کو صحیح کام کرنے کی کوشش کی طرف راغب نہ کرے تو ہرگز پھر اللہ اسے راضی نہیں ہوگا. کیونکہ انسان غلط کام بھی کرتا رہے اور اللہ سے یہ بھی کہتا رہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. یعنی اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ میں تمہارا مخلص دوست ہوں، لیکن جب ہم ضرورت پڑنے پر اسے پکاریں تو وہ ہماری مدد کرنے سے انکار کر دے، تو ہم کیسے اس کو اپنا مخلص دوست کہہ سکتے ہیں؟ تو ہر عمل جو ہے وہ گواہی مانگتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کام بھی وہی کرنے ہوں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. تو جو عرب کے ارد گرد کے علاقوں میں بدو لوگ آباد تھے
تو وہ چونکہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے اور اتنے سوفیسٹیکیٹڈ نہیں تھے، تو وہ اکثر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے مخاطب ہوتے تھے جیسے کسی عام شخص سے مخاطب ہو رہے ہوں، اور ان کا یہ لہجہ اور ان کا یہ انداز جو ہے وہ صحابہ کرام کو بہت برا لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے زیادہ تر گمراہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کو ابھی تک دین کی اچھی باتیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ یعنی بعض اوقات اگر لوگوں کو وہ بات نہ پتہ ہو جو کہ صحیح علم ہے، اور اپنی بے علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی شخص اگر غلطی کر دے تو ایسی صورتحال میں ہمیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کس چکر میں پھنسو، اور وہ اپنی گردن اس نظام کی اطاعت اور کلاوہ اتار کر پھینک دیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی بھی کام دین کا کرے اور اس میں اللہ کی رضا نہ چاہتا ہو تو وہ اس کو بوجھ ہی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے، اس کو چاہے لاکھوں، ہزاروں اور کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے تو وہ خوشی خوشی نکال دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے میرا مال بڑھے گا بھی اور میرا مال پاکیزہ ہوگا، اور میرا یہ نکلا ہوا مال آخر میں مجھے بخشوائے گا بھی۔ لیکن جس کو اس دین کی اصل حکمت پتہ نہ ہو تو پھر ان کو دین کا ہر کام جو ہے وہ بوجھ لگتا ہے، جیسا کہ ان عربی بدوؤں کو لگتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ بدی کے چکر خود ان پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کے ہاں قرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کے دعا لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک ہی جگہ پر دو قسم کے لوگ پائے جا سکتے ہیں، یعنی وہ کام تو کریں گے، ایک وہ جو اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے، اور دوسرے وہ ہیں جن کی دل کا اور اللہ کا تقرب پانے کا ان کے دل میں کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔ یعنی یا تو ان کے خرچ کرنے میں بے دلی ہوگی یا پھر ریاکاری ہوگی، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے تقرب سے دور رکھتی ہیں، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ کیا ہی خوب لوگ ہیں، وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ یعنی اہل مکہ میں سے وہ لوگ جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے آتے ہی دین اسلام رکھا اور انہوں نے اسے فوراً سے قبول کر لیا، ذرا بھی حجت نہیں کی، وہ سابقون الاولون ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ نے مدینہ میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ انصار جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اور اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی، وہ سابقون الاولون ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ یعنی جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے کر جاتے ہیں، آگے آگے بڑھ کر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جن لوگوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کے درجوں کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ان نیکیوں کو احسان کے درجے پر کریں گے۔ یعنی ہر وہ کام جو نیکی کا کیا جاتا ہے اس میں جو سب سے پہلے بڑھ کر حصہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقیوں کے مقابلے میں ان کا درجہ بڑا رکھا ہے، اور اللہ کی یہ سنت، یہ طریقہ ہر چیز میں ہے۔ یعنی کوئی سوال کرے اپنی ضرورت کے وقت، جو سب سے پہلے بڑھ کر اس کی خدمت کر دے۔ اسی طریقے سے جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو تو جو لوگ بڑھ کر تیزی سے جا کے پہلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ملک پہ کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، اور لوگ جو سب سے پہلے مدد کے لیے نکلیں۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، وہ لوگ جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سابقون الاولون ہیں۔ اگر ہم ان کے درجوں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات پر عمل کریں، نبی کی سنت پر عمل کریں، اور جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ان کو احسان کے درجے پر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ضرور شامل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے یہ اعمال کیے
تو پھر اللہ ان سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ مدینہ کے ارد گرد بہت سی عیسائیوں اور یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کریں، اور پھر مسلمانوں کی ہر قسم کے عزائم سے واقف ہوتے رہیں کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں جان لو کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے منافقت کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اللہ کو دھوکہ دیا، اور پھر یہ کہ انہوں نے دین کے رستے میں رکاوٹ ڈالی۔ اس لیے جب وہ اپنے رب کے ہاں پہنچیں گے تو ان کو دوہری سزا دی جائے گی۔ تو اس میں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ مسلمان ہو گئے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا۔ تو اگر سب سے زیادہ ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے نیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہر نیکی کے کام کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ اول تو شیطان ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر ہم کوئی نیک کام کرنے ہی لگ جائیں تو شیطان ضرور ہم پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ہم تکبر کریں، ہم لوگوں کو دکھائیں، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ اس طرح شیطان ہماری ہاتھ آئی ہوئی نیکی کو ہم سے چھین کر لے جاتا ہے، اور پھر آخرت میں ہمارے لیے اس کے کوئی اجر باقی نہیں رہتا۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم، اور پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے آخرت میں، جس کا ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا کہ نہ تو ان کی نیکیاں ہی اتنی اعلیٰ ہوں گی کہ اللہ ان کو اپنی جنتوں میں سے کوئی درجہ دے دے، اور نہ ہی انہوں نے برائیوں میں سے کوئی زیادہ حد تجاوز کی ہوگی کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ تو پھر اہل اعراف کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں پھر بخشش کا فیصلہ کریں گے اور وہ سب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ تو نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دھو دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے برے اعمال کو ان کی فدیہ دینے کے لیے، ان کو اپنے نامہ اعمال سے مٹانے کے لیے جو ذریعہ بتایا وہ ہے صدقہ کرنا۔ یعنی اگر ہم میں سے کسی سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم نیکی کر کے اس برائی کو دھو دیں۔ بعض اوقات ہماری بات سے دوسرے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہم ان کا دل دکھا دیتے ہیں، یا غصے میں ان سے کوئی سخت بات کہہ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو، وہ کیفیت سے ہم گزر جائیں، تو پھر ہم اپنے اس بھائی سے جا کے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے اور اس برائی کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر گناہ گار ہونے کے باوجود کوئی شخص اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے اللہ سے توبہ کرے اور پھر اپنے مال میں سے بہترین صدقہ کرے، خیرات کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ایمان کے اچھے درجے پر تھے، انہیں ان کی سستی نے روکے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ تو ہمیں بھی اپنے مومن بھائیوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوتی ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ ہی بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی جس بندے پہ رحم کرے گا وہی شخص بخشا جائے گا، باقی دنیا کی کوئی
کوئی اور طاقت ہمیں اللہ کی غضب سے نہیں بچا سکتی۔ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ غزوہ تبوک میں کچھ تو منافقین نہیں گئے تھے اور کچھ صحابی تھے جن میں سے 3 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ کو سچ بتا دیں۔ اور انہوں نے اپنی وجوہات ان کو بتا دیں کہ جو وجوہات تھیں۔ اس کے باوجود آپ نے ان سے کلام نہ کیا اور ان سے کہا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور پھر 40 دن تک ان سے تمام صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک قسم کا معاشرتی بائیکاٹ رکھا تھا اللہ کے حکم پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكَفَرُوا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو منافقین نے ایک مسجد بنائی اور وہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کا جو افتتاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائیں۔ حالانکہ اس میں اور مسجد قباء میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں یا کسی اور وجہ سے مسجد قباء تک چل کر نہیں جا سکتے، لیکن در پردہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو بنا کر اس کی آڑ میں ہم اسلام کے خلاف اس کو سازش کا مرکز بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، آپ مصروف تھے، تو اس مصروفیت کے باعث آپ اس کا افتتاح نہیں کر سکے۔ تو جب آپ اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان منافقین کی سازش کا بتا دیا کہ آپ ہرگز اس کا افتتاح نہیں کریں گے۔ بعد ازاں یہ مسجد جو تھی وہ ڈھا دی گئی تھی۔ تو کیوں ڈھا دی گئی؟ کیونکہ یہ منافقین نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی خدمت، ایسی کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ اس کے برعکس مسجد قباء جس کو مسلمانوں نے بنایا، اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، تو اللہ کے نزدیک ہر وہ ایک عمل قبولیت کا درجہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے جو اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے گا، خواہ وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، یا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو، یا کسی کی مدد کرنا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہارے صدقات ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن تم یہ نہ دیکھو کہ کسی نے ساری زندگی کیسے گزاری، بلکہ اس بات کو اہمیت دو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو ہر چیز کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم میں سے جو شخص موت کے قریب ہو، ہمیں چاہیے ہے کہ نیک لوگوں کو اس کے پاس ملنے کے لیے بھیجیں تاکہ وہ اچھی باتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کریں۔ اسی طرح سے جب کوئی اپنے بستر مرگ پر ہو تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اس کو سنائیں، اچھی باتیں اس کے سامنے کریں تاکہ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو اور شیطان اس کو عین وقت پر اس کے ایمان سے نہ پھیر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے رہو، یعنی مسجد زرار کے قریب نہیں جانا اور مسجد قباء میں جا کے ہی عبادت کرنا۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثباتی کگر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے گی۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو تم طہارت کے لیے کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا
کہ ہم خود کو پاک رکھنے کے لیے استنجا کرتے ہیں اور اس کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی جب مکہ میں تھے مسلمان تو وہ زیادہ تر پانی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ جو لوگ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے اہل انصار میں سے تو وہ خود کو پاک رکھنے کے لیے پانی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کی اس آیت میں تعریف بیان کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کوئی چیز تعمیر کریں گے، خواہ وہ مسجد ہے، خواہ وہ کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کا یہ نیک عمل اس کو کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جائے گا. اور جنہوں نے ریاکاری کی کھوکھلی بنیاد پر اپنے اعمال اٹھائے ہوں گے تو یہ برے اعمال اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے اس کے نفس اور اس کی مال اور جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یعنی ایک مومن نے اپنی جان، اپنی خواہشات، اپنا مال، دنیا کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی وہ اس نے گروی رکھ دی جنت کے بدلے. تو ایک مومن جو ہے وہ اپنے نفس کے بدلے جو ہے وہ جنت کو خریدتا ہے. جہاد کئی قسم کا ہے، جان سے، مال سے، اولاد سے، قلم سے، لیکن سب سے مشکل جہاد ہے جہاد بالنفس، کہ اپنے نفس کو دبانا، اپنی خواہش کو گروی رکھ دینا. انسان کو کوئی چیز انتہا سے زیادہ پسند ہو لیکن وہ کام اس لیے نہ کرے کہ چونکہ اس سے اللہ کی ناراضگی ثابت ہو گئی ہے. یعنی اللہ اس کام کو کرنے سے، اس چیز کو پانے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور انسان اللہ سے محبت کی وجہ سے اپنے نفس کو دبا لے، اپنی اس خواہش کو دبا لے. اللہ کو یہ قربانی سب سے زیادہ پسند ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، تمام الہامی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تحریر کی ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو گروی رکھ کے نیکیاں کمائیں گے اللہ ان کو جنت دے گا. یہ خوشخبری تمام شریعتوں میں سنائی گئی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے کون ہیں؟ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. تو نشانیاں بتا دیں، ان کی خصلتیں بتا دیں اور ان کی صفات بیان کر دیں. کون ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یعنی وہ نیک لوگ، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن چونکہ انسان ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو باوجود نیک اعمال کرنے کے پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ہر نماز پر اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. ان کی بندگی بجا لانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کے اذکار کرتے ہیں. اور پھر جو بھی اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، یعنی وہ اس دنیا کی زمین پر نکلتے ہیں، لمبے لمبے سفر طے کرتے ہیں اپنے رب کی خوشی کے لیے، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرنے والے ہیں. ان کے رکوع اور سجدے طویل ہوتے ہیں اور وہ اس میں خشوع اور خضوع بھی اختیار کرتے ہیں. نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے. اور ان کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. خواہ لوگ ان کو دیکھ کے تیوری چڑھائیں، لوگ ان کو کہیں کہ ان کو تو ایک ہی بات کی رٹ لگی رہتی ہے، جب دیکھو ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ لوگوں کی بات کا برا نہیں مناتے بلکہ وہ بار بار ان کو نیکی کی طرف بلاتے اور حتی الامکان ان کو بدی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور پھر وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے جن باتوں کے لیے حد قائم کر دی ہے وہ ہر حال میں اس کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی حد سے نہیں گزرتے، الا یہ کہ کوئی چھوٹی موٹی خطا ان سے ہو جائے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے تجارت کا معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو بات یہ ہے کیا ہی خوب تجارت ہے جو لوگ کرتے ہیں، تو بہترین تجارت کا ہنر صرف یہی لوگ جانتے ہیں۔ مَكَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اور نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک اور اصول ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ آپ کے دوستوں میں سے ہوں، لیکن جب وہ مر جائیں تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہے تو آپ اس کو نیکی کی ہدایت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین اسلام پر پھیر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دینا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں مشرکوں کو نہیں بخشوں گا، حالانکہ وہ ان کے والد تھے۔ اسی طرح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک چیز کا اصول بتا دیا تو ہمارے لیے خیر یہ ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں اور بس اسی پر عمل کریں، اور اس زندگی میں ہمیں کسی بھی شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی اپنے برے عمل میں کتنی ہی حد سے کیوں نہ گزر جائے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو اب کبھی سدھرے گا ہی نہیں۔ یہ مایوسی کے الفاظ جو ہیں یہ شیطان کی صفت ہے، لیکن مومن ہر حال میں دوسروں کو امید دلواتا ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، کیونکہ جب آپ بستی چھوڑ رہے تھے تو آپ نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں پھر بھی آپ کے حق میں اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب اور خدا ترس تھا۔ وَمَا اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، یعنی جب تک اللہ ہدایت پر چلنے کے لیے ہر حجت تمام نہیں کر دیتے تب تک اللہ کسی کو گمراہی کی طرف نہیں دھکیلتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہر شخص کے لیے ہدایت پر آنے کے لیے اس کو موقع ضرور فراہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اللہ کے پاس جا کر یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کبھی نیکی کی کوئی بات پہنچی ہی نہیں، کبھی کسی نے مجھے ہدایت کی طرف بلایا ہی نہیں، یا یہ کہ میں تو کسی بھی قسم کی نیکی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے دن ہیرتے پھیرتا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کر لے کر آتا ہے، اور اس میں اللہ کی یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حجت تمام کر دے۔ یعنی جب اللہ ہر قسم کی حجت تمام کر دیتے ہیں پھر بھی کوئی شخص ان تمام مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مکمل برائی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو بے شک اللہ ہی کے قبضے میں ہے زمین اور آسمانوں کی سلطنت، اسی کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، ان کے لیے گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوے میں بہت زیادہ ہدیہ لا کے پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ انہیں بشارت دے دو کہ اب یہ جو جی چاہے عمل کریں اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں، ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بہت مشکل کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور کبھی ان سے الگ نہیں ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان پر اتنے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے اور انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہی مخلص دوست ان کو جب تھامتے ہیں تو انسان مرتے دم تک ایسے ساتھیوں کو اور ان کی اس مدد کو نہیں بھولتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اجر کی بشارت ان کی زندگی میں ہی دے دی۔
ابو رزین سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ مایوس ہوتا ہے مشکل حالات میں تو اللہ ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی اس کے قریب ہی ہوتی ہے۔ ابو رزین نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابو زرین نے کہا کہ جو ہنستا ہو ہم اس سے بھلائی کو گم نہیں پاتے، تو جب کوئی خوش ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے اس وقت میں بات منوا لیں۔ بات یہ ہے کہ کبھی انسان کا موڈ برا ہوتا ہے اور کبھی اچھا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ذرا مشکل سے ہاتھ آتے ہیں ہمیں ان کے اچھے موڈ کا انتظار کرنا چاہیے، اور پھر ایسے موقع پر ہمیں دین کی بات بھی ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور ایسی بات جو وہ عام حالات میں نہیں مانتے ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ان سے وہ بات منوا لینی چاہیے۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی وہ 3 صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، یعنی ان کی اپنی جان بھی ان پر بھاری ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو پھر اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ 3 صحابہ جنہوں نے آ کر اقرار کر لیا تھا اور سچ سچ بتا دیا تھا، اور جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، یعنی ان کے گھر میں رہنے والے بھی ان سے بات چیت نہیں کر رہے تھے، یعنی ہم خود سے کسی سے بات نہ کریں تو وہ وقت گزرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لوگ ہم سے بات نہ کریں اور کوئی بھی بات نہ کرے تو وہ وقت گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور 40 طویل دن اس احساس کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا نبی ہم سے ناراض ہے، پتہ نہیں اللہ ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا، تو ہمیں لگا کہ ہم اپنی جانیں ہی ختم کر لیں، ہمارے لیے اپنی جانیں بھی خود پر بوجھ بن گئی تھیں۔ تو یہ بہت سختی اور مشکل کے دن تھے جو انہوں نے گزارے، لیکن انہیں اپنی اللہ کی رحمت پر بھی پورا یقین تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، یعنی بعض اوقات سچائی کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں صرف اللہ سے ڈرو، یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، کیونکہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اس دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ بس لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں فلاں نہ ناراض ہو جائے، کہیں وہ شخص مجھ سے دور نہ چلا جائے، کہیں اس سے میرے تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ہر حال میں سچ بولتے ہیں اور صرف اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ نہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ نہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ نہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق کی خدمت مارا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عربی بدو مسلمان تو ہو گئے تھے، ایمان تو لے آئے تھے، تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی طور پہ کوئی تکلیف نہ ڈالتا، ان کو کسی قحط میں، بھوک و پیاس میں مبتلا نہ کرتا، یا ان کو کسی بھی آزمائش سے نہ گزرتا؟ کافر خواہ وہ ان کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوتے، ان کے ذریعے ان کو نہ مروایا جاتا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کسی کو ایمان لانے کے بعد نہ آزمائے اور اس کو ایسے ہی جنت میں ڈال دے؟ تو جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی میں آزمائشیں ڈالتا ہے اور پھر اس سے گزار کر اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ کسی کو نیکی کرتے ہوئے جب ہم دیکھیں تو بہتر ہے کہ ہم اس سے تھوڑی سی انکریجمنٹ لیں کہ وہ شخص کوئی نیکی کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باوجود کوشش کے نیک اعمال نہیں کر پاتے، لیکن جیسے ہی حالات ہماری فیور میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم نیکیوں میں جلدی کریں اور سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔
اس لیے ہمیں نیکی کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو نیک کام کرنے ہیں ہم ان کی لسٹ بنا لیں کہ ہم نے کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی کتنی تلاوت کرنی ہے، کون سا وقت ہمارے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ پھر اب ہم دورے قرآن سے تو گزر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے وعدہ کرتے جائیں، اللہ کی مدد بھی مانگتے جائیں کہ اللہ تو میری مدد کرنا، میں اس کو سن کر عہد کرتی ہوں کہ یہ نیک کام میں کروں گی یا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں خود کھلاؤں، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تم سب گناہ گار ہو بس مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو بس یہ ہے کہ جو بھی رحمت، جو بھی فضل ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہم تک کوئی بھی نعمت پہنچتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہر برائی ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فَرِيقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، مگر ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت پر واجب رہا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو۔ ہاں، ان میں سے کچھ لوگ اگر دین کا علم سیکھ لیں تو وہ ان کی طرف سے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر لیں اور باقی لوگوں کو جا کے اس کی تعلیم دیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو 4 بیٹے دیے ہیں، 5 بیٹے دیے ہیں، تو اللہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ تم سب کو صرف دین کی تعلیم کے لیے ہی لگا دو تو وہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی دین کی تعلیم دلوا دیں گے تو وہ آپ کے حق میں کافی ہو جائے گا، اور وہ آپ کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ہر کام کی استطاعت ہر شخص میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا چاہیے، اور پھر ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ مالی طور پر دین کی مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر نیکیاں کماتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہیں جو مساجد کی صفائی کا کام کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں یا دیگر قسم کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو وہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت کرے اور پھر اس کے مطابق اپنا اجر سمیٹے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، پھر اللہ کے دین میں سخت حضرت عمر ہیں، سب سے حیادار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عالم ابن قعب ہیں، حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں، اور میراث کے سب سے بڑے عالم یعنی علم میراث وراثت کے جو علم ہے اس کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، اور ہر دین کا ایک وارث ہوتا ہے، اور میرے دین کے وارث ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ یعنی آپ کے دور میں بھی ہر صحابہ ایک قسم کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے سکلز کے مطابق خاص شعبوں میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی، جس کا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یعنی جب تم کسی کافر کے مقابلے میں ہو تو اس کے ساتھ سختی سے معاملہ کرو، اور ایک مومن جب مومن کے ساتھ معاملہ کرے تو نرمی اختیار کرے، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہرگز نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور اس سے دلشاد ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے وہ مومن کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیکی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے جیسے نیکی
میں مومن آگے بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، جو منافق ہیں، ان کے سابق نجاست یعنی ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی وہ پہلے ہی ظاہری دکھاوے کے نیک اعمال کر رہے تھے اور ان پر بوجھ تھے وہ، کیونکہ وہ دل سے نہیں کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی کوئی اور نیا حکم آتا تھا ان کے بوجھ میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ آزمائے؟ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ایمان بھی اس کے لباس کی طرح سے بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اگر کسی مومن پر 1 سال اس حال میں گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جان سے، مال سے، اولاد سے یا اس کے قریبی عزیز و اقارب سے کسی آزمائش کے ذریعے نہ گزارا ہو، یعنی اس پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کوئی مشکل وقت نہ آیا ہو، تو وہ جان لے کہ اس کا رب اس سے دور ہے، اس سے ناراض ہے۔ یعنی 1 سال کی جب 12 مہینے گزر جائیں، ہم میں سے کوئی بیمار نہ پڑے، مالی نقصان نہ ہو، ہمارے عزیزی و اقارب، اولاد یا کسی کی طرف سے ہمیں کوئی دکھ نہ پہنچا ہو، تو جان لو کہ تمہارا رب تم سے دور ہے۔ اور جو لوگ آزمائے جاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو یہ اللہ کی یاد کرنے کی نشانی ہے۔ جبکہ دنیاوی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی ان پر ایک مصیبت آئی تھی، اب تھوڑے عرصے کے بعد کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، بس ان کا معاملہ لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے، تبھی بار بار اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیمانے کچھ اور ہیں اور دنیا کے پیمانے کچھ اور ہیں، تو ہمیں اللہ کے پیمانے پہ پورا اترنا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ بہت حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے، یہ پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ ہود اور سورہ یونس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام پر نازل فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ جو دنیا پر حاضر ہو جاتا ہے تو میں دنیا کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صورتیں مکی نازل ہوئی تھیں اس میں بہت زیادہ شرک اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را۔ دوسرا مکی صورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو چونکا دیا۔ یعنی یہ مشرکین مکہ
کو کیا بات سوچتی ہے؟ ان کو یہ کیوں عجیب لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام سے انسان تھے ان کے درمیان رہتے ہوئے، اور اللہ نے راتوں رات ان کو ایک نبی بنا دیا؟ یہ بات ان سے کسی طور ہضم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جا کے ان یہود و نصارہ سے پوچھو کہ جو ان کے پاس نبی آئے بے شمار، یعنی 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو کیا ان میں سے کوئی فرشتہ تھا؟ وہ سب بھی تو نبی تھے۔ پھر تمہیں یہ بات کیوں نہیں ہضم ہوتی؟ تمہیں یہ بات کیوں عجیب سی لگتی ہے؟ ہم لوگوں کا بھی یہ رویہ ہے کہ اگر ہمارے اپنوں میں سے کوئی دین کی تعلیم سیکھ لے اور کسی کو کوئی اچھی بات کی نصیحت کرے تو ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا یہ بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی چراغ تلے اندھیرے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور اس کے برعکس منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادو ہے۔ تو بخاری کی حدیث ہے، بعض باتیں جادو جیسی ہوتی ہیں کیونکہ نبی کی باتیں سچی ہوتی ہیں اور وہ دل پر اثر کرتی ہیں، تو کم عقل والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ تو جب کسی کی کوئی بات سچی ہو یا ہماری کسی سے محبت حد زیادہ ہو تو پھر اس کی ہر بات ہمارے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت پڑھ کے سناتے تھے تو وہ اتنی توجہ سے اور لگن سے اس کو سنتے تھے کہ وہ ان کے دل میں اتر جاتی تھی اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بچو، یہ تو جادوگر ہے، یہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے، جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، بس وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب تمہارا وہی خدا ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوئے، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت، کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا قیامت کے دن بھی، الا یہ کہ اللہ اس کو اجازت دیں گے کہ تم اس کے حق میں سفارش کرو۔ یہی اللہ تمہارے رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش سے کام نہیں آؤ گے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا جس سے کام ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، ہم بہت عرصہ پہلے اس کے ساتھ اپنے تعلقات، معاملات اچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیوں نادان ہو؟ اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ یقین ہے کہ رزق تمہیں میں دیتا ہوں، زندگی میں نے دی ہے، موت پر بھی میں ہی قادر ہوں، اور پھر اگر تم جنت چاہتے ہو تو وہ بھی میری ہی رحمت سے ملے گی، تو پھر تم کیوں نہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کے کام کرتے؟ تم پھر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے خسارے کا سودا کیوں کرتے ہو؟ تو نیک اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ ان آیات میں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قبر میں ایک شخص آتا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر میں ایک شخص آتا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا لباس بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، یعنی اللہ نے تجھے بخش دیا، تجھے جنت کی بشارت ہے۔ تو میت پوچھتی ہے کہ اے خوش شکل، اے نیک فطرت شخص، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، خواہ وہ اچھا عمل ہے یا برا، اس کو ایک جسم مہیا کر دیں گے قیامت کے دن، یعنی ہمارے نیک اعمال نیک شخص کی صورت دھار کر قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں پل صراط سے بچائیں گے، اور ہمارے برے اعمال بد شکل چیزوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم پر مسلط کر دے گا، یعنی وہ بچھوؤں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے، اور ہمارے نیک اعمال نیک اور خوبصورت فرشتوں کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمیں کیسا ساتھی چاہیے قبر میں؟ نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، روشن بنایا، اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے
بڑھاتے ہیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اس کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہمیں تاریخوں کا علم ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلطی سے بچنا چاہتے ہیں، جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر، وہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کیا اور اپنے رب کو پا لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی استطاعت پر، ان پر غور کریں، ان کا شکر بجا لائیں اور پھر ان کو اپنی جوانی میں، اپنی بھرپور قوت کے دنوں میں اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی ہم اس دنیا میں ڈوب کر گزار دیں اور جب بڑھاپے میں ہوں، جب ہماری یادداشت ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ہمارے ہاتھ پیر کی حرکات پر ہمارا کنٹرول نہ رہے اور ہم نسیان میں مبتلا ہو جائیں، مال و دولت ہمارے قبضے سے نکل جائے، تو پھر کیا ہم تب اپنے رب کی طرف توجہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے حالات میں کی ہوئی صدقہ، اچھے حال میں کی ہوئی، جوانی کی حالت میں کی ہوئی عبادت، اللہ کو یہی چیزیں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کا اکتساب وہ اپنے اس غلط رویے اور عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ان کی صداقتوں کو قبول کیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی تھیں، اور پھر نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے اس ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ تو ہر نیک عمل انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کی اس زندگی میں 3 دوست ہوں۔ ان میں سے ایک دوست وہ ہو جو یہ کہے کہ اس دنیا میں تو اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے فائدہ لے لے، دوسرا وہ ہو جو کہے کہ میں اس دنیا میں تو تیرے ساتھ ہوں لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر میں تیرے ساتھ نہیں ہوں گا، میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا، اور تیسرا دوست وہ ہے جو یہ کہے کہ میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا اور قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ تو پھر اس کا پہلا دوست اس کا مال ہے جس میں وہ دنیا میں سے فائدہ اٹھا لے جتنا جی چاہے، دوسری دوست اس کی اولاد ہے جو اس زندگی میں تو اس کے ساتھ ہے لیکن مرتے ہی قبر کے باہر ہی رہ جاتی ہے، اور پھر تیسرا دوست اس کے نیک اعمال ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی نیک اعمال جو ہیں وہ اس کو جنتوں میں لے کے جائیں گے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر وہ بندہ زندہ رہے تو اللہ اس کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ ہی اس کی مدد کے لیے دنیا میں کافی ہو جائے گا، اور اگر وہ مر گیا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے، یعنی اللہ کی رضا کے کام کے لیے نکلے، خواہ وہ کام چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی خواہ وہ کسی کی بیمار کی عیادت ہی کرنا کیوں نہ ہو، یعنی کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کے لیے نکلے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس سے راضی ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے، یعنی وہ چاہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر جو شخص اللہ کے لیے، دین کے لیے نکلتا ہے تو سوچو اس کا کتنا رتبہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کی فضیلت، یعنی دین کا علم رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے کی فضیلت عابد پر ایسے رکھی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اس امت کے ادنا امتی پر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین کا علم پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور پڑھانا کس قدر درجے کا باعث ہے اللہ کے نزدیک۔
اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل بھی ختم کر دی جاتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ انسان کی خود غرضی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کیا رویہ ہے کہ جب دنیا میں اس پر ہم کوئی مشکل ڈالتے ہیں تو پھر اس سے اللہ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، پھر وہ مصلے بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، خوب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی جانمازیں لپیٹ کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے نمازوں اور اذکار سے تو ان کا کبھی واسطہ ہی نہیں تھا۔ یہی منافق لوگ ہیں۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت کو خوشنما بنا دیا۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کو لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں تب بھی غور کریں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، کون سی کوششیں ہیں، کون سے ہنر ہیں جو انہوں نے اختیار کیے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی ہوئی۔ اور پھر جو لوگوں کی تباہی کا باعث بنے، جو طریقے جو عادتیں ان کی تباہی کا باعث بنی جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو گئے، تو پھر ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس چیز نے اس نے معاشرے میں لوگوں میں ذلیل و خوار کر دیا، وہ کون سی بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پستی میں چلے گئے۔ جب ہم انہیں صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی کر لوں۔ آج بھی جب ہم دین کے احکامات لوگوں کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو عمل کرنے کے لیے ذرا ہے، پر اس بات پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے۔ یعنی کسی خاص وقت پر ان کو بلاؤ کہ فلاں وقت ٹھیک ہے، پر اس وقت تک تو میں سو کے نہیں اٹھتی، کیا کروں، مجھے دیر تک سو کے اٹھنے کی عادت ہے۔ اور بس پھر وہ یہ کیا کریں کہ بچے بڑے سب رات کو بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں اور ٹیلی ویژنز دیکھتے ہیں اور فونز آتے ہیں باہر سے بچیوں کے، اس میں لگ جاتے ہیں، بس پھر اس کے بعد جب سوتی ہوں تو پھر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا رویہ ہے ہمارا؟ یعنی ہم اللہ کے دین میں تبدیلی چاہتے ہیں کہ اگر دین اس طرح ہو جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، ہم اپنی عادتیں نہیں تبدیل کر سکتے، اللہ کی خاطر اپنی روٹینز کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں تو بس اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ یعنی اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں 40 سال سے بھی تو تمہارے درمیان رہ رہا تھا، کبھی میں نے تم کو نصیحتیں کی؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اب نبی بنایا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اب چاہے تمہیں باتیں اچھی لگیں یا نہ لگیں، ان تمام باتوں کو تمہیں سنانا، بتانا اور کر کے دکھانا یہ مجھ پر فرض ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کے واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے اور کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ یعنی یہ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کو نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگوں کو ہی راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اس میں اپنی نمازیں، اخلاق،
وزاداری سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اور اس کی بات کی خبر دیتے ہو جس سے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعجب ہے، جو کچھ ان کے نصیب میں ہے وہ تو ہم نے تحریر کر دیا، وہ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ پاک ہے وہ اور بالا تر اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، ابتدائے سارے انسان میں سب ایک ہی امت تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی میں نے سب کو مسلمان کی ہی حیثیت سے پیدا کیا، اور جو دین بھی میں نے ہر شریعت میں اتارا وہ اسلام ہی تھا۔ بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، نہ تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جب تک یہ نبی اپنی اپنی امتوں میں موجود رہے انہوں نے سب کو ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے بندے اور نبی ہیں، ہم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی، اور کسی نے خود کو یہودی کہلوایا اور کسی کو عیسائی۔ ہمارے نبی نے بھی ہم سب کو مسلمان کی حیثیت میں ہی چھوڑا تھا، کچھ شیعہ بن گئے، کچھ بریلوی بن گئے، کچھ علی پگڑی والے بن گئے، کچھ بن گئے اور کچھ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت میں پڑھنے سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور احادیث کی روشنی میں اپنے عمل کی تصحیح کر لیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم صرف سنی سنائی پر نہ چلیں، کیونکہ یہ لوگ غلف میں پڑ گئے ہیں۔ یہ غلف کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا۔ نبی کی محبت میں بھی اتنی حد سے نہ بڑھو کہ آپ اللہ سے بڑھ کر ان کو درجہ دینے لگو، نعوذ باللہ۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اے نبی اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کا اذن ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے جو مرضی معجزہ دے دے۔ کوئی بھی نبی خود سے مانگ کے معجزے نہیں لے سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا نہیں مانگا تھا، اللہ نے خود ان کو عطا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اللہ نے خود ٹھنڈی کی تھی، انہوں نے نہیں مانگی تھی۔ یہ اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب لوگوں پہ سے برے حالات ٹال دیتا ہے تو وہ ان اسباب کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے تو اپنے بچے کو ٹیوشنز ہی اتنی اچھی پڑھوائی تھیں، اس نے تو یہ گریڈز لینے ہی تھے، شکر ہوا ہم اتنے اچھے ہسپتال پہنچ گئے، وہ ڈاکٹر اتنا اچھا، فیس تو اس کی زیادہ ہے پر مریضوں کو وہ شفا دے دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو سراسر بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فراح و شاداں سفر کرتے ہو، یعنی یہ اللہ ہی کا اذن ہے کہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتنے بڑے سمندر میں تیرتی پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، اور پھر ہمیں سفر پر نکلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، یقیناً آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہم میں سے جب کوئی سفر پر نکلے خشکی یا تری کے تو ہمیں چاہیے ہے کہ اس دعا کو پڑھ لیں، تو پھر ہم خود کو اپنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے سے دعا مانگتے ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو تمہاری یہ بغاوت تمہاری ہی خلاف پڑی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو کر ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا،
تو زمین سے پیداوار ہوئی جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بھی خوب بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، کہ یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی ہم اس دنیا میں کتنی ہی بھاگ دوڑ کر لیں، ہم تک وہی نعمتیں پوری پہنچتی ہیں اور ہم اپنے انہی ارادوں میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ جس چیز کو ہم تک پہنچانا چاہے، ورنہ بس وہ چیزیں کچھ قدم کے فاصلے پر ہوتی ہیں اور ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، انشاءاللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں ضرور کر لوں گا۔ انشاءاللہ کہہ کے ہمیں کسی سے بھی وعدہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی وعدے ہم پورے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ دارالسلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ اللہ بار بار ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر، ہر بھلائی پر اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن تو کیوں غافل ہے، تیرے لیے تو میں نے جنت بنائی ہے، تجھے اس کی طرف آنا ہے، آ پلٹ اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ تجھ سے گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، تو اخلاص دل سے توبہ کر لے، تیرا رب بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنت کے مستحق لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق عمل کیے اور اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہروں کو روشن کر دے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وَضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، جن کے چہرے پر سفیدی چھائی ہوگی اور وہ خوشی سے مسکراتے پھر رہے ہوں گے، اپنا نامہ اعمال خوش ہو کے دوسروں کو دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا چاند کی مانند، ان کی گردنیں سفید اور روشن ہوں گی بگلوں کے جیسی۔ یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها وترکہم الذلہ ما لہم من اللہ من عاصم، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائیاں جیسی ہیں ویسا ہی ان کا بدلہ ہوگا، ذلت ان پر مسلط ہوگی اور کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَرْهَقُهَا، تو ان پر کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے کی حالت دیکھ کے لوگ پہچان لیں گے کہ یہی وہ لوگ دوزخی ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کی گئی ہے۔ آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو غم لگ جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جا، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اکڑ کر چلتے ہیں اور ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے جو کہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ ان کو حقیر جانتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے۔ جب آخرت میں وہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں جبکہ اس کے برعکس ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہے، تو پھر یہ چیز ان کو دوہرے غم میں مبتلا کر دے گی۔
یہ چیز ان کو دوہرے غم میں مبتلا کر دے گی۔ ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس سے عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اپنی پیروی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو پھر وہ اس دن ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے کہ ہم نے تو تمہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے خود گھڑ رکھے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت، یہ بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جو صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے؟ کون ہے جو ایک جان میں ایک دوسری جان کی خوشخبری دیتا ہے، جو ایک نطفے سے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ انسان کو چاہیے کہ غور کرے۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ پرہیز نہیں کرتے؟ تم برائی سے کیوں نہیں بچنے کی کوشش کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی جن پر اللہ نے مہر لگا دی یا جو اپنے کفر میں اور اپنی تکبر میں بہت حد سے نکل گئے، اب وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اب ماننے میں لگتا ہے کہ ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے بھی کوئی اللہ کے جیسی چیز بنائی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس بات پر نمرود جو تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، لیکن پھر اس کی انا اس کے آڑے آ گئی اور پھر اس نے اپنی انا کی وجہ سے کہا کہ بس جاؤ اس کو اب آگ میں ہی ڈال دو، لیکن ان کی بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ایسے ہی لوگ جب کسی کی سچی بات دیکھتے ہیں لیکن دنیا میں ان کا کوئی مقام ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی بابت پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ذات میں نقائص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی فیملی سے متعلق، لوگوں سے متعلق ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ لوگ اس میں الجھ جائیں اور ان کی نیکی کا پرچار نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرے، تمہیں نیکی کی طرف ہدایت دے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کی بات مانو، یا وہ جو خود راہ حق نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو اچھی حالت میں دیکھا ہے؟ کبھی ان کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی انہیں پاکیزہ حالت میں دیکھا ہے؟ جو لوگ یہ کالا علم کرتے ہیں، اس طرح کی توہمات کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے حلیے اور حالات پہ غور تو کریں۔ اس کے برعکس جو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو حتی الامکان صاف لباس میں، صاف حلیے میں نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر ہی غور نہ کرو، لوگوں پر بھی غور کرو، ان کو ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے پہچانو۔ انسان پہچانا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو وہ ہے جو کچھ پہلے آ چکا تھا، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمائے روائے کائنات کی طرف سے ہے، اور اس میں کبھی شک نہ رکھنا کہ اس میں جو کچھ احکامات ہیں وہ تمہارے رب کی ہی طرف سے ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تحریر کر لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک اس جیسی صورت ہی لکھ کے لے آؤ۔
اور اگر خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مکہ اٹکل پچو جھٹلا دیا ہے۔ جب مکہ میں ایک میلے کا موقع تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم سورۃ الکوثر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر چپکاؤ۔ انہوں نے جا کر اس کو لگا دیا۔ جب وہاں پہ میلے کے موقع پہ بڑے بڑے لوگ ارد گرد سے آیا کرتے تھے تو ان میں ایک شاعر بھی تھا جو کہ بہت زیادہ مشہور و معروف تھا اور اس کو شاعری میں بڑا کمال حاصل تھا۔ جب اس نے سورۃ الکوثر پڑھی تو اس نے برملا کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی انسان ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اتنے کم الفاظ میں اتنی مربوط بات کہنا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ہر دور میں ایسا رہا ہے، کبھی بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل نہیں کرتے رہے ہیں۔ اے نبی، اس لیے نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ اللہ کی بات سن کر اس پر عمل کریں گے اور کچھ عمل نہیں کریں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی نے دینی ہے۔ بہرحال اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورۃ الکافرون میں کہا ہے کہ برملا کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ذمہ ہو۔ یعنی جو میں کروں گا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بھی بری ذمہ ہوں، یعنی میں بھی تمہارے کسی برے عمل کا جواب نہیں دینے والا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہ ہو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ دین کی باتیں کتنی ہی بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، دل میں تبھی اترے گی جب وہ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے، بس وقت گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے کانوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تو قیف ہیں جس میں سے کوئی چیز رکتی نہیں۔ یعنی جو ہم بوتل میں آئل یا پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے اوپر قیف لگا دیتے ہیں اور اس سے پانی جو ہے وہ سیدھا گزرتا ہے، کہ وہ تو صرف گزرنے کے لیے ہے، جبکہ اس میں سے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو دین کی محفلوں تک اللہ ان کو پہنچا تو دیتا ہے، لیکن ان کا دل اور دماغ کہیں اور اگر لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر دین کی باتیں ان کے عمل میں نہیں آتی، یعنی وہ ایسی محفل میں پہنچنے کے باوجود بھی اس سے فیضیاب نہیں ہوتے، ان کا عمل نہیں بدلتا، نہ ان کی دل کی حالت بدلتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی تھی۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ بس دن کا ایک پہر یا چند گھنٹے ہم نے دنیا میں گزارے ہیں، خواہ کسی نے 100 سال ہی کی زندگی یہاں کیوں نہ گزاری ہو۔ اس وقت حقیقت ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے، اور جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ بھی تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک مقررہ وقت ہے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ آدمیوں میں سے آدمی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مر چکا، یہ وہ ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس پر کوئی بھی آیت اثر نہیں کرتی، جیسے مردے کو کچھ بھی کہیں تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس کے ساتھ اب کچھ بھی کرنا بیکار ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو زندہ تو ہوتا ہے، اس کے دل میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، مگر جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس کو توجہ سے نہیں سن رہا ہوتا، یعنی آیت تو اس تک پہنچی لیکن جس وقت وہ آیت تلاوت کی جا رہی تھی، اس کو سمجھایا جا رہا تھا، اس کا دل اس وقت دنیا کی کسی اور چیز کو سوچ رہا تھا، یعنی وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتا تھا، ذہین تھا، سمجھ سکتا تھا، اس کے دل میں اور اس کے
اعضاء میں اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی تھی، لیکن اس نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو دین کی محفل میں موجود تو ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتا بھی ہے اور پھر اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو پھر جان لو کہ یہ تیسرا ہی شخص ہے جو آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی وہ بات جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے اختیار میں تو یہ بھی نہیں کہ میں خود کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، یعنی کوئی قوم اللہ نے پیدا کی ہو یا کوئی انسان، ہر شخص کی زندگی کی ایک مقررہ مدت ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی بھی نہ تاخیر کی جاتی ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کچھ وقت ملتا ہے۔ ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ بعض اوقات انسان انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو اگر کوئی غم کی بات سنا دی جائے، کسی نقصان کی بات سنا دی جائے کہ میں کیوں زندہ رہی اس بری بات کو سننے سے، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ یہ بات انسان منہ سے اس لیے نکالتا ہے کہ اس نے ابھی موت کا مزہ چکھا نہیں ہوتا۔ موت اس دنیا میں سب ملنے والی سب سے بدترین چیز ہے جو کسی کو ملتی ہے، کیونکہ موت وہ مہر ہے جو ہم سے نیک اعمال کرنے کی استطاعت چھین لیتی ہے۔ جب تک زندگی ہے انسان میں نیکی کرنے کی امید باقی رہتی ہے، تو کبھی بھی انسان کو اپنی موت جو ہے وہ کسی بھی حال میں نہیں مانگنی چاہیے۔ حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا تم کو بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جب قیامت واقع ہوگی تو وہ کہیں گے کہ اے رب، ایسا شخص کے سامنے اگر دنیا بھر جائے اتنی دولت ہو اور ایسی ایسی 2 وادیاں بھی وہ فدیے کے طور پہ دینا چاہے تو اس سے اس کے ایک گناہ کا عذاب بھی دور نہیں کیا جائے گا۔ سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف سے تم کو سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ الشفا ہے۔ ہر مرض کی دوا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ ہم چونکہ اس کی آیات پہ غور نہیں کرتے اس لیے اس کی اس فضل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو جس بھی نیت سے پڑھتے ہیں قرآن ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ ہم اس کو ہدایت کی نیت سے کھولیں گے تو ہمیں ہدایت دے دے گا، ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب مل جائے گا، اور اگر ہم اس کو شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور شفا عطا کرے گا، اور بے شک یہ دلوں کی شفا ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اور یہ کہ چیز اس نے جو بھی بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ دنیا میں ملنے والی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا 3 سرخ اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ یعنی جو بھی وقت
ہم قرآن کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزاریں، اور اتنی دیر میں اگر کوئی شخص کہے کہ اتنی دیر میں تو میں فلاں کام کر لیتا، یا اتنا پیسہ کما لیتا، اتنا مال بیچ دیتا، یا کوئی کپڑے سینے والا کہے میں تو یہ کپڑے سی لیتا، یا میں اتنا مال تجارت بیچ دیتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اور ہر قسم کا رزق اللہ نے ہی اتارا ہے، یہ انسان ہے کہ اس نے خود سے کسی چیز کو خود پر حرام کر لیا اور کسی پر حلال۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم نے خود ہی اللہ پر یہ باتیں گھڑ لی؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، لوگوں کے درمیان جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ تو انسان اگر کوئی ایسی نیکی کرے جو چھپی ہوئی ہو، جو لوگوں کی نظر میں نہ آئے، تو اس کو کبھی بھی یہ دل میں خیال نہیں رہنا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ سے چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی برائی کرے تو وہ اس بات سے کبھی غافل نہ ہو کہ میں تو بچ گیا۔ نہیں، اصل پکڑ اللہ ہی کی پکڑ ہے۔ دنیا والوں سے تو بچ جاؤ گے، لیکن اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، جو لوگ باتیں تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو آپ میں عیب نکالتے ہیں، طرح طرح کی بھپتیاں کستے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک عورت نبی پاک پہ کوڑا پھینکتی تھی، نبی پاک سجدے میں ہوتے تھے، ابو جہل اوجڑی ڈال دیتے تھے آپ کے گردن پر۔ اسی طرح آپ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو دین کی تعلیم دیتے، انہیں دین کی طرف بلاتے اور وہ انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں اور یہ رویے آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ عزت کا سارا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کئی لوگ دین کے کام کرنے والوں کو کہتے ہیں، لو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ ساری عمر تو یہ ایسے ہی کرتے رہیں، اب دیکھو یہ دیندار بن گئے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں رنجیدہ ہو کے اپنے نیک عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ جب نیکی کی توفیق دیتا ہے یہ اللہ ہی کا اذن ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے اچھے فیصلوں پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی بس اپنے خیالی پلاؤ میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، ذرا ہم اپنی روٹین کی طرف تو توجہ کریں، کیا ہم اس میں آرام کرتے ہیں؟ اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ملک السماوات وما فی الارض۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تو پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ بیٹوں کی خواہش کرنا یہ انسان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت رکھی ہے۔ کیونکہ انسان وقت کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ اس کی استطاعت کمزور پڑ جاتی ہے، پھر انسان کو ڈر لگے رہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی محنت کر کے ایک کاروبار پھیلایا، اب اگر وہ ضعیف ہو گیا تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے وہ بیٹوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پھر یہ کہ بیٹے ہوں گے، اولاد ہوگی تو وہ ہماری بڑھاپے میں ہمیں سنبھال لے گی۔ اللہ کو تو ایسا کوئی عارضہ نہیں، اللہ تو غنی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس، تو اللہ کو کیوں ضرورت ہوگی کسی بیٹے کی؟ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہیں علم نہیں؟ اے نبی کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹی افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بادلے جس کے ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا
کہ اے برادران قوم، اگر میرے تمہارے درمیان رہنا، اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم میں، لیکن گنتی کے کچھ لوگ ان پر ایمان لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 یا 74 لوگ 950 سال میں، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے کچھ چیزوں کو نشانی کے بطور چھوڑا ہے کہ کسی کے ماں باپ اگر نافرمان ہوں، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے نہ ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی اولاد بھی نافرمان ہوگی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ ٹھہرے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن ان کے بیٹے ان پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی بیوی ان کے کہنے میں نہیں تھی۔ آپ نے کہا پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ، اگر مجھے ہرگز مہلت نہ دو، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی بھی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ مانے کوئی یا نہ مانے، میں خود تو مسلمان ہی بن کے رہوں۔ ہمیں کبھی بھی کسی کی خاطر اپنا نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی نعمت، اس کا اتنا وزن ہی نہیں، اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا، جنہیں ڈرایا گیا تھا، اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں میں بھیجا، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہیں دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملائہ، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس ہمارے پاس سے ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ فلا یفلح الساحرون، اگر کسی کو اپنے اوپر جادو کا احساس ہو یا اس کو یہ شک ہو کہ شاید اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو پھر اس آیت کو پڑھیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور اس یقین سے پڑھیں کہ بے شک اللہ ہی غالب آنے والا ہے۔ جادو کبھی بھی کسی پر غالب نہیں آتا، کبھی بھی ساحر جو ہیں، جادوگر جو ہیں، وہ اپنی بری نیتیں ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پر سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو عمل کرتے پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، یعنی جو کچھ جادو تم اکٹھے کر کے لائے ہو دکھاؤ سب کو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچرے پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اس کو جھوٹا کر کے دکھا دے گا۔ مفسدوں کے کام کو اللہ نے سدھرنے کبھی بھی نہیں دیا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی باتیں کتنی ہی بری کیوں نہ لگیں، حق ہمیشہ غالب آ کے رہتا ہے۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے تھے۔
تو بعض یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے، دین کے مطابق عمل کرنا آپ کو لگے کہ مشکل ہے، تو پھر آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ آپ کے لیے دوسرے اسباب پیدا کر دے گا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، یعنی اپنے گھروں کے اندر ہی اللہ کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی نماز فرض ہو گئی تھی معراج پر، لیکن مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چھپ چھپ کے گھروں میں اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ان لوگوں کے گھروں کا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی جو عمل بھی جس جگہ کیا جاتا ہے اس جگہ پر وہ ماحول ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جہاں پر برے اعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر شیطان جنات جو ہیں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو وہ جگہیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور ایسی محفلوں میں اللہ کے فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ مال اور ان کی ظاہری شان و شوکت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہی ہے کہ شاید ان کا رب ان سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ان کے مال سمیت، ان کی اس تکبر سمیت ان کو غرق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، ثابت قدم رہو۔ جان لو کہ انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جس بھی نبی نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بڑھاپے میں بھی ان کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنی امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی تھی۔ ہمیں تو سکھائی ہے نبی پاک نے دعا کہ مانگو دعا۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ مانگو، لیکن آپ آخرت میں ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری بخشش کے لیے۔ آپ نے اپنے حصے کی دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا۔ ہمارے نبی کس قدر عظیم تھے، ان کی ہمارے ساتھ محبت کس قدر زیادہ تھی، اور پھر اب ہماری بھی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارے لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر اور ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے تھے۔ یعنی جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ بے شک موسیٰ کا رب سچا تھا، لیکن اس وقت اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت اس کو موت کے فرشتے نظر آ رہے تھے۔ اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے۔ یعنی اللہ نے کہا تھا کہ ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے۔ اللہ نے ان کا وعدہ پورا کیا، اور پھر بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا تھا، سب کے سب ڈوب گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد سمندر کی چھالوں نے فرعون کی، یعنی جو
سیکنڈ رامسس تھا اس کی لاش کو نکال کے سمندر کے باہر پھینک دیا، اور لوگوں نے اس کو اٹھایا اور پھر اس کو مختلف قسم کے مسالے لگا کے اور پٹیوں سے لپیٹ کے اس کو محفوظ کر لیا، کیونکہ اس دور میں یہ والی جو ٹیکنالوجی تھی لاشوں کو محفوظ کرنے کی وہ اپنے عروج پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اس لیے محفوظ رکھا کہ نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنانا تھا، اس لیے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، تاکہ لوگ جو اللہ کی خدائی کا دعویٰ کرتا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، یہ کہا کرتا تھا فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ خدا جو اتنے سے تابوت میں شیشے کے اندر بند ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کھلے احکامات۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہم نے اپنے لیے صحیح سلیکٹ کی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی جیلسی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم پر بالکل سوٹ نہیں کر رہی، یہ تو کیا لے لیا تم نے، تو پھر ہم ذرا ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ واقعی کہیں میں نے کچھ غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ تو یہ چیز پھر ہمیں اپنی جو ہماری اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں شک میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یا دین کے بارے میں مختلف ٹیڑھ نکالتے ہیں، اس میں کجروی اختیار کرتے ہیں، تو ایسی باتوں سے ان کی حوصلہ شکنی کے رویے سے آپ شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ سب کچھ تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول ثابت ہو گیا، سچا ہو گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب کا فیصلہ کر لیتے تھے تو اس بستی پر عذاب ضرور آتا تھا، جیسے عاد پر، سمود پر، لوط پر، ان سب کی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا اور وہ عذاب کا شکار ہوئیں، لیکن واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس پر عذاب کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، لیکن انہوں نے اتنی بہترین توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا عذاب پھیر دیا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے ہمارے لیے۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں گے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا؟ یعنی کسی کو ایمان دینا اللہ کا اذن ہے، کوئی زبردستی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتا، کوئی بھی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ قُلْ انظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کسی کی بڑی ساری گاڑی دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی گاڑی میں وہ آئے تھے، میں ان کے گھر گیا اتنا بڑا گھر تھا، اتنی بڑی ٹیبل تھی، اتنا بڑا باغ تھا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں سے مرعوب ہوتا ہے، تو کیا زمین اور آسمان سے بھی بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اللہ کی بڑائی کو جانو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانی اور تنبیہیں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔
اے نبی کہہ دو کہ لوگو تم پر ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یعنی مجھے شرک کرنے سے ہر حال میں منع کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محمد کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، یعنی جو نیکی کرے گا نیکی اس کے کام آئے گی، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی سے اسی کے لیے تباہ گن ہے، یعنی وہی نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی کی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكَمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جب اہل مکہ کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے آگے پیچھے سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف نازل فرمائیں۔ ان کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں میں موجود احکامات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ہیں۔ آیت پختہ اور مفصل ہونا کیا ہوتے ہیں؟ آیات محکمات ہیں، یعنی ان میں جو احکامات موجود ہیں ان میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں، وہ فرض کے درجے پر ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دیکھو یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی، اور وہ تو ان کے سینوں میں موجود بھیتوں سے بھی واقف ہے۔ آج کی سنت، اذان کے بعد دعا کا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور پھر درود میں سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے۔
ہمیں ہر اذان کے اختتام پر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان دوسری دعائیں کر سکتا ہے، یہی سنت ہے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔